جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہوں، رومی ہوں، رازی ہوں، غزالی ہوں، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ حضرت صدر محترم، حضرات علماء کرام، قابل قدر سامعین، اگر میری آواز عورتوں تک پہنچ رہی ہو تو پردہ نشیں خواتین، عزیز بچوں، شفیع روز جزا، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک بار ہم سب محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دیکھو بھائی، روزانہ جلسہ نہیں ہوتا ہے، سال میں ایک بار یا بہت ہوا تو 2-3 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کتنی راتیں اور شام کس کس کے نام ہم نے قربان کی ہیں۔ اگر ایک شام اللہ اس کے پیغمبر کے نام قربان ہو جائے تو اسے بہت بڑی قربانی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کر دینے پر انشاءاللہ مغفرت کا پروانہ مل جائے گا۔ تو ہم بہت دیر سے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ عہد کریں کہ دعا کے بعد جائیں گے اور ہم یہ قربانی دیں گے تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ اس نیت سے یہ شب برات بن جائے گی ہمارے لیے، اور آئندہ آنے والا دن ہمارے لیے امید بن جائے گا۔ اور اگر کوئی کسر کچھ باقی رہ جائے تو صبح ہمارے مخدوم گرامی قدر، ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ افضال الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث مدرسہ اشرف المدارس ہردوئی تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ والوں کی بات ہی نرالی ہوتی ہے، ان کے چہرے کی زیارت عین ثواب ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ اگر دے دیا، ایک بار مس ہو جائے، اللہ کی ذات سے امید پکڑ سکتے ہیں کہ کل کائنات میں انشاءاللہ ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ بڑے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور زمین کے تبرکات ہیں یہ لوگ، تو انشاءاللہ صبح فجر کے بعد حضرت کی زیارت بھی کریں گے، ملاقات بھی کریں گے، اور انشاءاللہ حضرت سے فیض بھی حاصل کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بڑا شاندار پروگرام تھا، بچوں نے پیش کیا۔ ظاہر ہے اس شاندار پروگرام کے انعقاد پر بچے بھی قابل مبارکباد ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب یکساں محبوب ہیں، بچوں میں بھی، بڑوں میں بھی، اور ہم جیسے چھوٹوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو عزم و حوصلہ عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور چھپیا کے لوگ بھی کوئی کم جو ہے تعریف کے مستحق نہیں ہے، یہ بھی قابل تعریف کہ بچوں کی حوصلہ افزائی صرف سبحان اللہ سے نہیں بلکہ جیب خالی کر کے بھی کر رہے تھے، اور اتنا شاندار حسین ادارہ بھی چلا رہے ہیں۔ ہمارے حاجی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو چلا ہی رہے ہیں، ان کے در پر جانے والا کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، اور جانے کہاں کہاں چلا رہے ہیں۔ حاجی رفیع صاحب بیٹھے ہیں، اور بھی ان کے رفقا ہیں۔ اللہ سب کو، آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس لیے کہ بستیوں میں مدارس تو ہیں، چلانے والے بھی ہیں، لیکن قدردان نہیں ہوتے تو بچے تیار نہیں ہو پاتے۔ یہاں بچوں نے جو تقریر کی ہے، ان کا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ کل اگر ہم نہیں ہوئے یا ہوئے بھی تو ہماری موجودگی میں انشاءاللہ یہ عطا اللہ شاہ بخاری بن کے دکھائیں گے۔ کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ترقی عطا فرمائے، گاؤں والوں کو بھی، اطراف کے لوگوں کو بھی، جو سننے آئے ہیں انہیں بھی، جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہو رہی ہے۔ تصور کیجئے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر میں کیسا مجمع ہوگا، صحابہ سننے والے، نبی تقریر کرنے والے۔ اللہ کے نبی صحابہ کو مخاطب بنا کے کہتے ہیں کہ میرے صحابہ، کیف بکم اذا فسق فتیانکم، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ ہماری امت کے جو جوان لڑکے ہیں وہ بد کردار ہو جائیں گے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، یا رسول اللہ ان ھذا لکائن، ارے بد کردار ہو جائیں گے؟ ہم میں ابو بکر صدیق ہیں، ہم میں عمر فاروق ہیں، ہم میں عثمان غنی ہیں، ہم میں علی مرتضیٰ ہیں، تقویٰ کے ایسے ایسے پہاڑ، علم کے ایسے ایسے بحر بے قرار۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الزمہم کلمۃ التقویٰ وکانوا احق بها، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے صاحب علم، بڑے بڑے ایمان کا کوہ ہمالیہ، استقامت اور عزیمت کے پہاڑ، خالد بن ولید جیسا سپہ سالار، اور بھی نہ جانے کتنے ایسے گمنام مجاہدین، قیصر و کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملانے والے، دریاؤں کے سینے کو رودنے والے، طوفانوں سے ٹکر لینے والے، اور سمندروں میں خوشی خوشی اپنے گھوڑوں کو ڈالنے والے، ایسے ایسے لوگ ہیں جو کسی سے نہیں ڈرتے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، یہ کیسے بد کردار ہو جائیں گے، جبکہ رستم کا دربار ہے، کسریٰ کا سپہ سالار ہے۔ حضرت ربعی ابن عامر کو بھیجا گیا بات کرنے کے لیے کسریٰ کے سپہ سالار سے۔ کسریٰ کے سپہ سالار کا مطلب اس دور میں شجاعت سے عبارت جس کی ذات ہے، بہت بڑا بہادر، بڑا جرنیل، بڑا جرأت مند، بہت شجاعت و بصالت کا پیکر مجسم رستم ہے، جس کا نام سن کر لوگوں کے قلوب دہل جاتے ہیں۔ صحابی ربعی ابن عامر عمر ابن خطاب کے دور میں قیصر و کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے لشکر روانہ ہو چکا ہے، ایران کے سرحد پر پڑاؤ ہو چکا ہے۔ ربعی بن عامر چھوٹا سا قد ہے اور تلوار ٹوٹی سی ہے، اس میں تانت بندھی ہوئی ہے، دھاگے بندھے ہوئے ہیں۔ رستم کے دربار میں داخل ہوتے ہیں، قالین بچھی ہوئی ہے، دربان موجود ہے، اس سے پوچھتے نہیں ہے کہ رستم کے پاس جانے کی اجازت دے دو، اپنے گھوڑے کو قالین پر روت کر کے اپنے آپ کو اندر داخل کرتے ہیں۔ دربان کہتا ٹھہر جاؤ، تم جس لباس میں آئے ہو یہ لباس مناسب نہیں ہے رستم سے ملنے کے لیے۔ کہنے لگے یہ رستم نہیں، کائنات کے تمام رستموں کے قہر و غرور کو محمد کے غلام اپنے پیروں کی جوتیوں میں رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس سے بات کریں فبیہا، ورنہ ہم اس کے غرور کو اپنے پیروں کے ٹھوکر سے مار کر کے عمر ابن خطاب کے پاس مدینہ کوچ کر جائیں گے۔ ہم جائیں گے تو اسی شان سے، ہم کسی سے دبنے والے نہیں ہیں۔ رستم نے کہا آنے دو، ابھی عقل ٹھکانے لگے گی، دیوانہ ہے دیوانگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، تمہارے پرکھوں کی داستان میں اپنے قلب، اپنے دل کو دل کے پھپھولوں کو جلا کر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہین بھاونا کا شکار نہ ہونا، احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونا۔ دنیا کے سامنے اگر تم باکردار ہو، جب چاہو رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو، کسی بھی قہر و غرور سے عبارت طاقت کے سامنے سر اٹھا کے کہہ سکتے ہو ہماری سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ حضرت ربعی ابن عامر گئے، گاؤں تکیہ لگا ہوا ہے، قالین بچھی ہوئی ہے، اپنے نیزے کی انیوں سے قالین کو چھیدتے ہوئے رستم کے سامنے کھڑے ہیں اور جا کر کے برابر بیٹھ گئے۔ رستم کہتا ہے ایک ادنا سا غلام، ایک ادنا سا خادم، تم تو محمد کا غلام کہلانے والے لوگ ہو، ہمارے برابر میں بیٹھتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہنے لگے سنو، محمد کے غلام تو ضرور ہے، لیکن محمد کے غلامی کو تم معمولی جاننے والے ہو، ہم محمد کے غلام
غلام ہے مسلح در بغل قرآب کفنات نبی اکبر، وہ دیکھو جھومتا آتا ہے دیوانہ محمد کا، ہمارے قدموں کے نیچے اگر کوہ ہمالیہ بھی آ جائے تو ہماری حیبت سے وہ بھی رائی بن سکتا ہے، ہمیں معمولی نہ سمجھو، ہم محمد کے غلام ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ اے رستم، تیری آنکھوں میں حیا نہیں ہے، اپنی طرح نہ سمجھنا، تیری رات تو فتح کے نشے میں شراب کے مٹکوں میں ڈوب جاتی ہے اور تیرا دن تو قہر و غرور کر کے نظر ہو جاتا ہے۔ ہم محمد کے غلام ہیں، دن میں گھوڑوں کے پشتوں پر بیٹھ کر کے اللہ کے پیغام کو سمندر کے اس پار بھی سناتے ہیں، دستے دستے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور جب رات آتی ہے تو کسی حسین دوشیزہ کے پہلو میں ہم نہیں گزارتے ہیں، محجبینوں کی تعریف و قصیدے میں ہم نہیں گزارتے ہیں، کسی نائٹ کلب میں ہماری رات نہیں گزرتی ہے، کسی محل میں ہم کسی عصمت کی طلائی زنجیر کو تار تار کرتے ہوئے اپنی راتوں کو رنگین نہیں کرتے۔ جب رات ہوتی ہے محمد کے غلاموں کا کردار یہ ہے کہ تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ مسلح بچ جاتا ہے، کبھی ہم رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں ہیں، کبھی قعود میں، مینور کے ترکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے پائے خزانہ لٹ رہا ہوتا ہے، ہم اپنے ہاتھوں میں رب کے خزانوں کو صبح سویرے سمیٹ رہے ہوتے۔ رستم نے کہا کیسے آنا ہوگا؟ اگر پیسہ چاہتے ہو دے دیں گے، اپنے ملک لوٹ جاؤ، تمہیں تو کافور پر بھی نمک کا دھوکہ ہوتا ہے، تم ہم سے ٹکر لینے کی جرات کرتے ہو۔ کہنے لگے وفاق کش کی موت سے ڈرتا رہی ذرا، روح محمد اس کی بدن سے نکال دو۔ ارے ہم لوگ نہ موت سے ڈرتے نہ فاقے سے ڈرتے، ہم محمد والے، ہم خدا والے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کھجور کی 2-3 گٹھلیوں کو چوس چوس کر کے ہم نے دن کو گزارا ہے، ہمارے پیروں میں لغزش نہیں آئی، اتنی طاقت تھی کہ راتوں کو بھی کھڑے ہو کر اپنے سارب کے سامنے ہم نے گزار دی ہے۔ تم پیسے کی لالچ دیتے ہو، سنو، ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر تم رب کی غلامی میں آ جاؤ ہم تمہاری جوتی سیدھی کریں گے، اگر انکار کرتے ہو تو سن لو، ہم تمہارے پیسوں کو اپنے پیروں کی چوٹیوں کے ناک میں رکھ کر کے اب بھی اڑائیں گے، قیامت تک محمد مصطفیٰ کے دیوانے اڑاتے رہیں گے، نہ ڈرتے ہیں نہ دبتے ہیں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، تم کبھی پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جب رب کی نصرت کو ساتھ لے کر کے کوئی صاحب کردار اپنے لشکر جرار نہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، معمولی بندوں کو لے کر کے نکلتا ہے، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے الا ان نصر اللہ قریب۔ میدان کا غازی نکل چکا، خدا والا نکل چکا، اللہ کے محبوب کا امتی نکل چکا، محبوب سے محبت کرنے والا اپنے گھر سے قدم باہر نکال چکا ہے۔ اب سنو، اللہ کی مدد اس کے پیروں کو بوسہ دینے والی ہے۔ کہنے لگے اچھا، تلوار دیکھی چلانے والے نہیں دیکھے، مقابلہ کروا دو۔ رستم کے دربار میں جو سب سے خطرناک ڈھال تھی، تلوار کے وار کو روکنے والی، لائی گئی۔ بہادر بندہ لے کے کھڑا ہے، ایک وار کی ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بڑا حیران ہوا، بات نہیں بنی، چلے آئے۔ یہ واقعات سنا کر کے بخاری شریف کے حوالے سے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کو جو تعجب ہوا تھا جب نبی نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری قوم کے جوان بد کردار ہو جائیں گے، اسی لیے تعجب ہوا تھا کہ ہم میں حضرت خالد بن ولید
ربعی بن عامر جیسے لوگ ہیں، ام حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ ہیں۔ کون حبیب بن زید بن عاصم؟ ابھی بچے نے تقریر میں اشارہ کیا، اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، میرے آقا دین کی تبلیغ مکمل کر چکے ہیں، آخری دور ہے کہ نجد کے علاقے میں موجودہ جو ریاض کا علاقہ ہے سعودیہ میں، وہاں ایک بدبخت اٹھتا ہے، نام ہے مسیلمہ۔ مسلمان اسے کذاب کا خطاب دیتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کو خط لکھتا ہے، محمد تم اپنے بعد یہ وصیت کر جاؤ کہ میں تمہارے بعد تمہارا جانشین ہوں گا۔ مطلب یہ تھا کہ اسلام کا اور ایمان کا آپ نے تب پرچار کیا، تبلیغ کیا، اب میں تمہارے اسلام کے پیر کو دیمک کی طرح چاٹنے کی تیاری کر رہا ہوں، میں نبی ہوں۔ اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ میرے بھائیوں، وہ ہمارا نبی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ رحم و کرم کا سر چشمہ، جود و سخا کا سر چشمہ غصے میں ہوا مسلمہ کا خط پڑھ کر کے، اس کی یہ مجال کہ اس نے محمد کے دربار میں محمد کے دین کو چیلنج کیا ہے۔ بات کس پر آئی؟ توجہ سے سن لینا، ایمان پر بات آئی ہے۔ اللہ کے نبی کو غصہ آیا ہے۔ ایمان سرمایہ ہے مومن کا، نجات کا مدار ہے۔ اگر ایمان سلامت ہے، دنیا کی کوئی دولت ہمارے حصے میں نہ آئے پھر بھی خوش نصیب ہے۔ ایمان نکل جائے، قارون کا خزانہ بھی ہمارے قدموں میں پڑا ہو، اللہ کی قسم ہم بہت بد نصیب انسان ہیں۔ مسیلمہ کا خط نبی کے اوپر بہت بار ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے جواب لکھوایا۔ جواب مضمون بڑا خطرناک تھا۔ مسیلمہ، میں آخری رسول ہوں، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جس طرح سے سورج کی روشنی میں چراغوں کی ضرورت نہیں رہتی، محمد کا سورج طلوع ہو چکا ہے، اب کسی کی نبوت نہیں چلے گی۔ یتیم کی نہ کر دا قرآن درست کہ تم خان ہے چند ملت بشست۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اور سن لے، اگر تو نبوت کے دعوے سے دستبرداری کا اعلان نہیں کرتا تو محمد کے سپاہی اور نبی کے صحابہ تیری گردن کاٹنے بہت جلدی ریاض میں تجھے آ کر کے تیرے دروازے پر تیرا قلعہ کما کر کے تیرا ٹکٹا بوٹی کر کے زمانے کو بتائیں گے کہ ہر نقطے پر ہم سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن جب اسلام کی بات آئے گی تو مذہب اسلام کے دور کی بات ہے، اللہ کے اسلام کے الف سے بھی ہم سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ کون خط لے کر جائے گا؟ ابھی بتایا نا بچے نے کہ آپ اسلام کے ارکان سمجھا دو تو کیا کہا؟ گوشت کھاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ بھی نہیں پوچھو گے کہ بسم اللہ پڑھ کے بھی ذبح کیا گیا ہے جانور، یہ بغیر بسم اللہ کے کھا لو گے، یہی ایمان کی علامت ہے۔ نعرے تکبیر اچھل اچھل کے لگا لو گے، یہی ایمان کی علامت ہے۔ نبی کا نام آیا تو خوب جھومو گے، یہی ایمان کی علامت ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان کی جو علامت بتائی ہے وہ ظاہر سے نہیں باطن سے جھلکنا چاہیے، باطن سے بھی اور ظاہر سے بھی تب پتہ چلتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی صحابہ کا مجمع ہے، ہم جیسے فسفسے لوگ نہیں ہیں۔ عزم و ہمت کا کوہ گراں حضرت حبیب بن زید کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ خط مجھے دے دیجئے، کہا بہت دور جانا ہے اور ہم سے بہت دور جاؤ گے، موت بھی آ سکتی ہے، تمہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے، تم شہید بھی ہو سکتے ہو۔ یا رسول اللہ، بے مقصد زندگی اگر گزری یا بے مقصد موت آئی تو 1000 بار لعنت، لیکن اگر با مقصد موت آتی ہے تو انشاءاللہ یہ کوئی خسارے کا سودا نہیں ہوگا، آپ مجھے بھیج دیجئے۔ کہنے لگے اچھا، لے کے گئے۔ کون؟ مسیلمہ۔ کہاں؟ حضرت حبیب بن زید بن عاصم مسیلمہ کے دروازے پر۔ خط پڑھا گیا، مضمون بڑا خطرناک ہے۔ بہت غصہ ہوا، غصے سے بفر گیا اور کہنے لگا حبیب، تمہاری یہ جرات کہ تم دھمکی بھرا خط میرے دروازے پہ لائے ہو، میرے پاس لے کے آئے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگا؟ کہنے لگے ڈرنے کی بات کرتا ہے، اللہ اکبر، تو کس قوم سے مخاطب ہے؟
جس نبی نے کام ہمارے حوالے کیا ہے، ہم جس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر وہ آگ کے شعلے چوالوں میں کہے کہ کود جاؤ، ایک بار ہم نہیں پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا حکم کیوں دیا ہے، ہم چھلانگ لگا دیں گے۔ اچھا کہا گرفتار کر لو، زنجیروں میں جکڑ دو، پا بجولا لے جاؤ، سلاخوں میں ڈال دو۔ گرفتار ہو چکے کون؟ تمہارا اپنا بھائی صحابی رسول۔ کھانا نہیں دیا گیا، پانی نہیں دیا گیا، بھوکے پیاسے ہیں۔ مسیلمہ نے کہا لاؤ، لا کر کے سودا کرتے ہیں۔ آئے، وہ سوچ رہا تھا کہ حبیب ڈر گئے ہوں گے، رات کی وحشتناک تاریکیوں نے ان کو ڈرا کے رکھ دیا ہوگا، فاقے نے ان کا قدم، ان کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا ہوگا۔ آئیں گے، گڑ گڑائیں گے، میرے قدموں میں جھکیں گے، معافی مانگیں گے، میں انہیں معاف کر دوں گا سودا کر کے۔ لیکن ایمان والوں، جب انسان کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی ہے، وہ بھوکا رہتا ہے، درود پڑتا ہے، پیٹ پر پتھر باندھتا ہے، لیکن باطل کی خدائی کو کبھی گوارا نہیں کرتا۔ سامنے کھڑے ہیں، سوچ رہا ہوگا کہ بھیگی بلی والے ہوں گے، لیکن ہے رے تیری جرات پہ میں قربان جاؤ، تیری تربت اللہ ٹھنڈی کرے۔ کیسا تو عزم ہمت کا پہاڑ تھا، تیری نگاہوں میں ایسی حیا کہ باطل پیشاب کر دے۔ مسیلمہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، سوچ رہا ہوگا کہ آنکھوں میں نیند کا خمار ہوگا، گردن جھکی ہوگی، لیکن جب دیکھا ہے تو شیر کی طرح گرجتا ہوا بالکل کوئی انسان اس کے سامنے جس کے پیروں میں ذرا سی بھی لغزش نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، آسمان جس کی جراتوں سے دہل جائے، زمین تڑپ جائے جس کی ہمت و استقلال کو دیکھ کر کے وہ حبیب کھڑے ہیں سامنے۔ مسیلمہ کہتا ہے تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے، گھبراؤ نہیں۔ اچھا لیکن ایک سودا کر لو مجھ سے۔ پوری دنیا آج وہی سودا کرنا چاہتی ہے، ایک سودا کر لو، ایک سودا۔ کہنے لگے دیکھ، دکان کی بات ہے تو بات کر، مکان کی بات ہے تو بات کر، اگر تو یہ چاہے گا کہ اپنی بیوی کو بیوہ کر دے تو بات کر سکتا ہے، بچوں کو یتیم کر دے تو بات کر سکتا ہے، لیکن اگر تو نے اسلام کے تعلق سے کسی طرح کی سودا بازی کرنے کی جرات کی تو سن لے، پورے اسلام کے ڈھانچے سے سودا بازی تو دور کی بات ہے، ہم محمد کے غلام ہیں۔ میرے آقا نے اس پنجے میں جو ڈھولوں کی ترتیب بتائی ہے، ہم اس ترتیب کو بھی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اسلام کی سوداگری کی بات کرتا ہے۔ کہنے لگا بس